ویلکم ٹو ٹائمز امیجینیشن، جہاں آپ کے لیے روز نئی سے نئی جادوئی کہانیاں آتی ہیں۔ تو آج کی کہانی ہے لیو کے بارے میں۔ لیو ایک میز پر بیٹھا ہوتا ہے اور بہت بیزار نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی ہوم ورک کی کتابوں کے کناروں پر ڈوڈل بنا رہا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تصویریں حیرت انگیز ہیں۔ ایک راکٹ شپ، 3 آنکھوں والا ایک مضحکہ خیز مانسٹر اور ایک ریس کار۔ لیکن وہ ایک آہ بھرتا ہے، تصویریں ویسی کی ویسی ساکت اور جامد پڑی ہیں۔ لیو سسکی لے کر کہتا ہے، کاش میری بنائی ہوئی تصویریں کچھ کر سکتی۔ لیو اپنے دادا کے پرانے سامان والے ایک ڈبے میں کھوج لگا رہا ہوتا ہے۔ اسے ایک عجیب چمکدار سنہری پینسل ملتی ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے لیے جگمگاتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا ہے مگر یہ گرم محسوس ہوتی ہے۔ پینسل کو چھوتے ہی ایک جادوئی سی آواز آئی۔ لیو کہتا ہے، واہ! لیو کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کو اس پینسل کو آزمانا چاہیے۔ تو لیو ایک صاف کاغذ پر ایک سادہ لہریدہ دائرہ بناتا ہے، جیسے ببل ہوتا ہے۔ دائرہ کاغذ سے باہر پاپ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دائرہ باہر آ جاتا ہے اور یہ ہوا میں صابن کے بلبلے کی طرح تہنے لگتا ہے۔ لیو کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ لیو ایک بہترین دوستانہ پفدار کوکیز سے محبت کرنے والا ایک مونسٹر بناتا ہے جس کا نام گریزلڈا ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو بناتا ہے تو وہ پف کر کے پیپر سے باہر آ جاتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سپر فاسٹ کوسے قزح کے رنگوں والا اسکیٹ بورڈ بھی بناتا ہے اور اپنے کمرے میں تیزی سے دوڑاتا ہے۔ گریزلڈا خوشی سے اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ وہ ایک بات کرنے والا کیلکولیٹر بناتا ہے جو ایک مضحکہ خیز آواز کے ساتھ اس کا ریاضی کا ہوم ورک بھی کرتا ہے۔ اگلے دن اسکول میں ایک بڑا لڑکا ایڈن لیو کے حیرت انگیز اسکیٹ بورڈ کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے یہ میرا اسکیٹ بورڈ ہے، دے دو اس کو ادھر۔ ایڈن اسے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لیو کو مدد کے لیے کچھ بنانے کے لیے سنہری پینسل نکالتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایڈن کی آنکھیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ شرارت سے ایڈن سرگوشی کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہارا راز دیکھ لیا ہے، وہ پینسل جادوئی ہے، میرے لیے بھی کچھ بناؤ ورنہ میں سب کو بتا دوں گا۔ لیو اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور وہ بہت ڈرا ہوا نظر آتا ہے۔ گریزلڈا بھی فکر مند نظر آتی ہے۔ لیو، مجھے ایڈن کے لیے کچھ ڈراؤنا بنانا ہوگا تبھی وہ مجھے چھوڑے گا۔ لیو کانپتے ہاتھ سے ایک بہت بڑا غرانے والا روبوٹ ڈاگ بناتا ہے جس کی آنکھیں سرخ جگمگا رہی ہوتی ہیں اور دانت تیز دھات کے ہوتے ہیں۔ وہ اس کا نام دی مینگلر رکھتا ہے۔ روبو ڈاگ کاغذ سے پاپ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا اور غسیلا ہے۔ یہ لیو اور گریزلڈا پر غراتا ہے اور کمرے میں ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیو اور گریزلڈا میز کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ لیو یہ کہتا ہے، یہ سب میری غلطی ہے، میں اسے نہیں لڑ سکتا، لیکن میں کیسے اس کو بچوں؟ لیو کے ذہن میں اچانک ایک خیال آتا ہے۔ وہ باہر جیسے ہی دیکھتا ہے اور فوراً کچھ نیا بناتا ہے، ایک چوں چوں کرنے والی ربڑ کی ہڈی وجود میں آ جاتی ہے۔ لیو اسے روبو ڈاگ کی طرف لڑکاتا ہے۔ کتا وہیں رک جاتا ہے اور اپنا سر جھکاتا ہے اور ہڈی سونگھتا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں ایک دم سے دوستانہ نیلی آنکھوں میں بدل جاتی ہیں اور اس کی نوکیلی دم خوشی سے ہلنے لگتی ہے، دھم دھم دھم۔ اب یہ ایک کھلنڈرا دھاتی پپی بن جاتا ہے۔ اگلے دن ایڈن سخت نظر آتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایڈن، تو میرا ڈراؤنا مونسٹر کہاں ہے؟ لیو مسکراتا ہے اور بڑی مزیدار چاکلیٹ چپ کوکی بناتا ہے اور ایڈن کو تھما دیتا ہے۔ لیو، میں نے اس کی بجائے یہ بنائی ہے، ایک امن کی پیشکش ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ ایڈن بڑا حیران ہوتا ہے۔ وہ ایک اس کو بائٹ لیتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ ایڈن، ارے واہ، یہ تو اب تک کی سب سے مزیدار کوکی ہے۔ لیو، ایڈن، گریزلڈا اور وہ ان کا فرینڈلی روبو ڈاگ سب پارک میں ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیو اپنی پینسل سے سب کے لیے مزیدار چیزیں بناتا ہے، پتنگ، آئس کریم، اچھلتی ہوئی گیندیں۔ لیو اپنی سنہری پینسل کو دیکھتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے،
بات یہ نہیں کہ تم کیا بناتے ہو، بات یہ ہے کہ تم کیوں بناتے ہو، اس کے پیچھے تمہارا کیا ذہن ہے۔ تو پیارے دوستو، کیا تم نے بھی کبھی کوئی ایسی چیز بنائی ہے جسے دوسروں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو، لیکن پھر تم نے اسے کھیلنے اور مسکرانے میں بدل دیا ہو؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنی نئی کہانی تک انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔